إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. میرے بھائیوں، دوستو، عزیزو، عقیدے کا درس ہمارا ایمان بالکتب، اللہ کی کتابوں پر ایمان سے متعلق ہوگا، اور جس میں بات مجھے یاد پڑتا ہے کہ پچھلے ہفتے بات شروع ہوئی تھی کہ 4 باتوں پر ایمان لانے سے اللہ کی کتابوں پر ایمان کی تکمیل ہوتی ہے. ایمان ہمارا مکمل ہوتا ہے جب ہم 4 باتوں پر ایمان لیں. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء اور رسول، بہت سارے انبیاء بلکہ ہر نبی اور ہر رسول کو کتاب دی. کوئی ضروری نہیں کہ انہی کی اپنی کتاب ہو، سابقہ نبی کی کتاب بھی ان کے سپرد کی جا سکتی ہے. اس طرح سے تو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی اور رسول کو کتاب عطا فرمائی، اور اس کی دلیل بھی ذکر کی گئی تھی. سورہ حدید کی آیت نمبر 25 اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلائل دے کر کے بھیجا، اور ہم نے ان کے ساتھ کتابیں نازل فرمائیں. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، ہم نے ان کے ساتھ کتابیں نازل فرمائیں. تو ہر نبی اور رسول کو اللہ نے کتاب دی. اور اس بات پر بھی ایمان لانا ہوگا کہ یہ ساری کتابیں کیا تھیں؟ اللہ کا کلام تھی، کسی اور کا کلام نہیں تھی، بلکہ اللہ کا کلام تھی. اور اللہ تعالیٰ جب کسی سے کلام کرنا چاہتا ہے تو اس کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ وحی کا ذریعہ ہے، جیسا کہ سورہ شورا کی 51 اور 91 قریب ہو جاتا ہے نا، 51 نمبر آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه علي حکیم. یہ آیت مجھے یاد پڑتا ہے، پڑھ لی گئی تھی. کسی بھی انسان کے لیے یہ ناممکن ہے کہ اللہ اس سے بات کرے مگر وحی کے ذریعے. تو ایک ذریعہ ہو گیا وحی کا، او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے، یہ دوسرا ذریعہ ہو گیا. پردے کے پیچھے سے اللہ بات کرتا ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے پردے کے پیچھے سے بات کیا. موسیٰ علیہ السلام سے طور پر پردے کے پیچھے سے اللہ نے بات کیا. او یرسل رسولا، یا اللہ تعالیٰ اپنا رسول بھیجے. جبریل علیہ السلام اللہ کا رسول بن کے آتے تھے. فرشتوں میں سے رسول انسانی رسول کے پاس آتے تھے. فیوحی بإذنہ ما یشاء، تو اللہ اپنے حکم سے جو چاہے وہی فرمائے. انہ علی حکیم، اللہ اوپر والا ہے، اللہ حکمت والا ہے. آپ غور کریں کہ یہاں اللہ نے اپنے 2 نام استعمال کیے، ایک حکمت والا اور ایک اوپر والا. علی نام استعمال کیا. کیوں؟ کیونکہ یہاں وحی نازل کرنے کی بات ہے. اللہ وحی اوپر سے نازل کرتا ہے نا، اتارتا ہے کوئی چیز اوپر سے. تو یہیں سے بات، یہاں سے دوہرے یعنی یہ عقیدہ کہ اللہ اوپر ہے، اس کا اس بات اس میں موجود ہے. اللہ کے سورہ شورا آیت نمبر 51. ماشاءاللہ، اس وقت میں آپ کا نام بھول گیا تھا. آپ تیسرے شخص ہیں جو آپ بھی کاپی رکھتے ہیں، ماشاءاللہ. بہرحال تو اس میں اللہ نے اپنے اوپر ہونے کا ذکر کیا، کیونکہ وحی کا ذکر ہے اور وحی اوپر سے اترتی ہے. اور انزال کا جگہ جگہ ذکر آیا ہے کہ اللہ نے قرآن کو کہاں سے اتارا؟ اوپر سے اتارا. تو اللہ کہاں ہے؟ اوپر ہے. تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں قرآن میں صرف ایک ہی دلیل ہے اللہ کے اوپر ہونے کی، الرحمن علی العرش استویٰ. ایسی بات نہیں، ہزاروں دلیلیں ہیں، جس میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ اللہ کا نام ہے علی، یعنی اوپر والا. اعلی یعنی سب سے اوپر. تو یہ سب اللہ کے اوپر ہونے کی دلیل ہے، اور یہ بات غلط ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے. یہ ایک دم پکا کر لینا چاہیے، تاکہ آج جو کڑ کڑ میں بھگوان کا جو عقیدہ ہے یہ انہی سے آیا ہے.
جو لوگ کہتے ہیں کہ ذرے ذرے میں خدا ہے، ذرے ذرے میں خدا اور کण کण میں بھگوان، یہ دونوں ایک ہی جیسا عقیدہ ہے. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ اپنی مخلوق سے الگ ہے، مخلوق کے اندر اللہ نہیں ہے، سورج میں اللہ نہیں ہے، چاند میں اللہ نہیں ہے، میرے اور آپ میں اللہ نہیں ہے. اللہ سب سے اوپر ہے، اللہ کی مخلوق اللہ سے الگ ہے، ہم اللہ کی مخلوق ہیں. اس کے بعد جب کوئی کہے کہ اس سے یہ لازم آتا ہے، اس سے ایسا سمجھ، بولو لازم وازم اپنے پاس رکھو. اللہ نے جو بتایا ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں، ہے نا. اللہ جو کہتے ہیں اس کی وجہ سے یہ لازم آئے گا. اگر ہم مان لیں کہ اللہ دیکھتا ہے تو آنکھ ماننا پڑے گا، بہت سے بیوقوفی حماقت کرتے ہیں. اللہ کو مان لیں کہ دیکھتا ہے تو آنکھ ماننا پڑے گا، اور آنکھ مانے تو سر ماننا پڑے گا، اور سر مانے تو جسم ماننا پڑے گا. تب تو پھر مورت ہو گئی. اور جسم مانے تو ایک دن یہ بھی ماننا پڑے گا کہ جس کا جسم ہوتا ہے وہ جسم ختم ہو جاتا ہے ایک دن، جیسے انسان بوڑھا ہو کے مر جاتا ہے. یہ سب کیا ہے؟ خرافات. یہ سب کیا ہے؟ بے عقلی. یہ اس لیے کہ انسان سب سے پہلے انہوں نے کیا کہا؟ اللہ کو اپنے جیسا سمجھا. اس کو کہتے ہیں تشبیہ. اللہ کی صفات میں تشبیہ نہیں. اللہ کو اپنے جیسا کیوں سمجھ رہے ہو بھائی؟ لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے. لیکن ساتھ میں اللہ نے کہا وہو السمیع البصیر. پوری آیت مانو نا. لیسا کمثلہ شیء، اللہ جیسے کوئی نہیں، کوئی چیز نہیں. وہو السمیع البصیر، وہ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے. یعنی اس کا سننا ثابت ہے، اس کا دیکھنا ثابت ہے، لیکن ہماری طرح اس کا سننا دیکھنا نہیں ہے. تو ہم ایمان لاتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ خرافات کی دیکھنا ہو تو آنکھ ضروری ہے. کیمرے کی آنکھ، کیمرہ بھی دیکھ رہا ہے نا، مجھ کو دیکھ رہا ہے، آپ سب کو دیکھ رہا ہے. اس کے سر کہاں ہے، اس کے پیر کہاں ہے، اس کا جسم ہے نا. اور پھر اس کے بعد وہ کب زندہ ہوتا ہے کب مرتا ہے، تو وہ تو مخلوق ہی ہے نا. اللہ کی مخلوقات میں سے مٹیریل سے بنا ہے، وہ اللہ کے برابر تھوڑی کر دو گے. لیکن سمجھنے کے لیے بتایا کہ آپ نے جو اپنے دماغ میں بیٹھا رکھا ہے کہ آنکھیں ہوں تو ایسی ہی ہوں گی اور ایک ہی طرف دیکھ سکتے ہو، ہے نا. کبھی کبھی بعض کیمرے کیا ہوتے ہیں، ادھر ادھر دونوں طرف چالو ہو جاتے ہیں ایک ساتھ. تو ابھی تو بہت ساری چیزیں ہیں جو آدمی سمجھ سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو اپنے جیسا نہ سمجھو. فلا تضربوا للہ الامثال. ایسے ہی موقعوں کے لیے کہ اللہ کے لیے یہ مثالیں بیان نہ کرو. اگر اللہ کے لیے کوئی مثال ہی بیان کرنا ہو تو اعلیٰ مثال، وللہ المثل الاعلیٰ، سب سے اعلیٰ مثال جس میں اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی کمی نہ ہونے پائے، بلکہ اللہ کی شان اور عظمت جس سے سمجھ میں آئے، تو اس طرح کی مثال بیان کی جائے گی. تو پہلی بات یہ ہے اللہ کی کتابوں پر ایمان لانے میں کہ اللہ نے ہر نبی اور رسول کو کتاب عطا فرمائی ہے اور ان کتابوں میں اللہ کا کلام ہے. دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ کی ان کتابوں میں سے جن کتابوں کا ہمیں نام معلوم ہے ان پر ہم نام بنام ایمان لائیں گے. جیسے کہ قرآن پاک پر ہمارا ایمان ہے کہ یہ قرآن کریم یا قرآن مجید، قرآن نام ہے، اس کے ساتھ میں اس کی عزت اور شرف کے لیے اس کی صفت جوڑی جاتی ہے. قرآن کریم انہ لقرآن کریم، کتاب مبین، بہت سارے نام ہیں اس کے اوصاف کے ساتھ میں، صفاتی نام بہت سارے ہیں. القرآن العظیم، تو بہت سارے اس کے صفاتی نام ہیں. تو اس نام کے ساتھ ہم اس کو جانتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک کتاب ہے جو کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور یہ اللہ کی آخری کتاب ہے، اب قیامت تک کے لیے یہ بندوں کی ہدایت کے لیے آئی ہے. اسی طرح سے تورات کا نام اللہ نے ذکر کیا ہے، وہ کس نبی پر نازل ہوئی؟ موسیٰ علیہ السلام پر وہ کتاب نازل ہوئی. انجیل کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا جو کہ عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. داؤد علیہ السلام پر ایک کتاب نازل ہوئی جس کا نام ہے زبور، وآتینا داؤد زبورا. اسی طرح سے صحف ابراہیم کا ذکر ہے قرآن پاک میں، صحف ابراہیم و موسیٰ سورہ اعلیٰ میں. تو یہ سب کتابیں ہیں جن کا نام ہم جانتے ہیں، تو نام بنام اس پر ایمان لاتے ہیں. اور وہ کتابیں جن کا نام ہم نہیں جانتے تو ان پر ہم اجمالی طور پر ایمان لاتے ہیں. اجمالی کا مطلب اس کی تفصیل کے بغیر اجمالی طور پر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ نے بہت سی کتابیں بندوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمائی تھی، ہمیں نہیں پتا، اور اللہ نے چونکہ ان کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی تھی اس لیے وہ کتابیں محفوظ نہیں رہ گئیں. لیکن قرآن پاک محفوظ رہے گا قیامت تک کیونکہ اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی رکھی ہے. یہ دو چیزیں ہو گئیں. تیسری چیز یہ ہے کہ جو کچھ جس چیز کے بارے میں یہ ثابت ہو جائے کہ یہ اللہ کا کلام ہے
تو اس کے بارے میں ہمارا ایمان ہے کہ یہ بالکل برحق ہے نا. اللہ نے اپنی ان کتابوں میں کیا اتارا؟ حق اتارا ہے، سچائی کو اتارا ہے، اس میں کسی طرح کی ناحق نہیں ہے. اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اللہ کا کلام ہے تو وہ یقینی طور پر برحق ہے. اور جو بھی قرآن سے پہلے کتابیں اتری تھیں، آج کوئی بھی کتاب اپنی اصلی شکل میں محفوظ طور پر باقی نہیں ہے. ہر ایک کتاب میں تبدیلی کی جا چکی ہے اور تحریف کی جا چکی ہے، تحریف ہو چکا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں بتایا ہے، جو اللہ کی آخری اور محفوظ ترین کتاب ہے، اس میں اللہ نے بتایا ہے کہ ان کتابوں میں ان کتابوں کے ماننے والوں نے تبدیلی کر دی تھی. چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 79 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے. اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں اور پھر دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے. مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ دنیا کی چند معمولی قیمت انہیں حاصل ہو جائے. یعنی دنیا کا مقصد حاصل کرنے کے لیے، مال و متاع کمانے کے لیے ایسی حرکت کرتے ہیں کہ اپنی طرف سے کتاب لکھ کے کہتے ہیں اللہ کی کتاب ہے. اور اللہ نے پھر دوبارہ ان کے لیے وعید کا اعلان کیا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. تباہی ہے جو کچھ ان کے ہاتھوں نے لکھا ہے اس سے بھی، اور تباہی ہے اس کے لیے بھی جو کچھ کما رہے ہیں. یہ کمائی بھی ان کی تباہی کا باعث ہے اور یہ لکھنا بھی ان کی تباہی کا باعث ہے. تو دونوں پر اللہ نے وعید ذکر کیا ہے. تو خود اللہ نے بتایا کہ جو اس سے پہلے کتابیں آئی ہیں ان کتابوں کے ماننے والے کیا حرکت کرتے تھے؟ اپنی طرف سے لکھ کر اس کو کہہ دیتے تھے کہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب میں بڑھا دیتے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی تھی، اس لیے ایسا ہو گیا. لیکن قرآن پاک میں ایسا ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے. سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے ہی اس ذکر کو، اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو اس طرح سے اللہ نے نہ صرف قرآن کی بلکہ اس پورے دین کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی. کیوں؟ اس لیے کہ قیامت تک اب کوئی نئے نبی تو آنے والے نہیں، اب کوئی نئی شریعت تو نازل ہونے والی نہیں. اس لیے اللہ نے گویا صرف قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی بلکہ اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری لی. اور اللہ تعالیٰ دین کی حفاظت کن کے ذریعے کرے گا؟ اپنے بندوں کے ذریعے سے، ہم اور آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کرے گا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حق پر قائم رہنے والی ایک جماعت قیامت تک رہے گی. قیامت تک ایک جماعت رہے گی جو حق پہ قائم رہے گی. اسی لیے اس سے ایک مسئلہ اور نکلتا ہے کہ جس مسئلے پر تمام مسلمان اکٹھا ہو جائیں، کسی مسلمان کا کوئی اختلاف نہ ہو، وہ مسئلہ بالکل برحق ہے. اس لیے کہ اس کے اندر وہ جماعت بھی ہے جس کے بارے میں اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ گمراہی پہ اکٹھا نہیں ہو سکتی، وہ حق پہ قائم رہے گی. تو جب پورے مسلمان اکٹھا ہیں تو اس کا مطلب اس کے اندر وہ جماعت بھی ہے جو حق پر ہمیشہ قائم رہے گی. اس لیے پورے مسلمان کبھی ناحق پر اکٹھا نہیں ہو سکتے. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. انشاءاللہ پھر اور باتیں ہم اگلے دروس میں پڑھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.